گئے تو لوگ نہ جانے کتنے لوگ رو رہے تھے، ورنہ دور حاضر میں حالات ایسے ہیں امام رو کر نکلتا ہے نہ کہ مقتدی۔ یہ سچی بات ہے۔ بہت اچھی شاعری اور ہمارے بڑے قریبی دوست جناب شاعر اہل سنت عظیم انور صاحب اور ہمارے بہت پرانے دوست جناب شاعر اہل سنت مولانا شرافت صاحب قبلہ کی، جن کی فکر بہت اعلیٰ ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ تو جی اللہ قبول فرما لے ہماری اس محفل کو۔ میں وہ کلام پیش کر رہا ہوں مفتی صاحب قبلہ کہ جو میں تنہائیوں میں پڑھتا ہوں، محفل میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ جی تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو میں دل سے پڑھنا چاہتا ہوں تو سامعین بھی ذرا دل سے سنیں۔ اس کے بعد تو آپ کی فرمائشیں ہیں۔ دیکھیے موجودہ شعراء کی شاعری تو اپنی جگہ ہے، بزرگوں کے کلام کی کیفیت جدا ہے، بالکل یاد رکھیے گا، اور وہ بھی خاص طور سے کہ ہم اہل سنت کے عقیدوں کی حفاظت کرنے والی شاعری وہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ تو میں مطلع پڑھ دوں، جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سرائیوں کی آواز نہ کھول کے باکسوں کی آواز پھل کھول دیجئے، جہاں تک سیٹی نہ دیں۔ تنہائی میں جو ہم جس انداز کو پڑھتے ہیں آپ آج وہ انداز ملاحظہ کریں گے تو یہ بھی آپ کی بستی میں علیحدہ بات ہے۔ میں پیش کرتا ہوں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کلام اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بھائی سعید بھائی واہ، یہ وہ دھن ہے، یہ وہ ٹون ہے جس کو ہم تنہائی میں پڑھتے ہیں، اور آپ یاد رکھیں تنہائی میں جو عمل ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ محفل میں تو آپ کا رنگ بدل سکتا ہے مگر اصلی رنگ میں آپ تنہائی میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا رنگ ہے وہ تنہائی میں دکھتا ہے۔ اللہ قبول فرما لے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، آواز تھوڑی اور بڑھائیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ
پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی شاعری میاں سمجھ میں آئے نہ آئے یوں سمجھیے نہیں بھی آ رہی ہے یا آ بھی رہی ہے، یہی وہ شاعری ہے ہمارے نزدیک تو میاں کہ جس میں عشق مصطفیٰ ایک دم ہے پنہا ہے۔ اور ایسا شعر سمجھنے کے چکر میں مت پڑیے، بس اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے یہ، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، جلی جلی اس کی بو سے پیدا، جلی جلی اس کی بو سے پیدا ہے سوزش عشق چشم والا، ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کیا شاعری ہے، مولانا شرافت صاحب اللہ قسم خدا کی سنیو قربان جائیں ایک ایک شعر پر، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انہی کی بو مائے سمن ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی کی بو مائے سمن ہے، اٹھا لیجئے، انہی کی بو مائے سمن ہے
انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مائے سمر ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، چمن چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو انہی کی بوما یہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بوما یہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور ہماری فکر کے اعتبار سے حضرت مفتی صاحب قبلہ بڑی تقریریں ہو رہی ہیں، آپ کی اللہ سلامت رکھے۔ ہماری فکر کے اعتبار سے سب سے بڑے جو شعر ہیں وہ اب آ رہے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا تو ایک شعر بڑا ہے، مگر ہماری فکر اتنی بڑی تھوڑی ہے، تو ہماری فکر کے اعتبار سے بڑے جو شعر ہیں وہ اب آ رہے ہیں۔ قاری ناظر صاحب، اٹھا دو پردہ، دعائیں چاہتا ہوں، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ شعر سنیں، دیکھیے بات نہ کریں، بہت دل سے سنیں۔ میں نے کہا ہے تنہائیوں میں پڑھنے والا کلام میں آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ کلام۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بتا دو آ نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، غلامان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت بھائی سعید اختر صاحب قبلہ جوکھن پوری
کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اور اللہ اللہ کیسا شعر ہے، خدا قہار خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، 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 بچا لو آ کر، خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ کھڑے ہو کر جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، بستی بستی قریہ قریہ، ارے بھائی زندہ باد زندہ باد۔ چلو آ کر میرے پیغمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر میرے پیغمبر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اور مقطع بھی سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرما لے۔ تمہارا بندہ عذاب میں
کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، لعیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، لعیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما، لعیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، 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 رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ سخت محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ یہ تو کلام اعلیٰ حضرت ہے جو شورائے اہل سنت پڑھتے ہی ہیں تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ متواتر پڑھنے کے باوجود بھی اگر پڑھنے کی صلاحیت نارمل کیٹیگری پہ ہے تو یہ آپ کا فن نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ سے نعت پڑھوا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ورنہ سچی بات ہے، کبھی کبھی اشارے میری طرف ہو جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ باڈی اس لائق نہیں ہے، جتنا لوڈ پڑ جاتا ہے، یہی سچی بات ہے۔ مگر نبی کریم جس سے چاہتے ہیں اپنی نعت پڑھواتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت کرم و فضل کی بات ہے، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ اب ہم نیا پڑھیں یا آپ کی فرمائش پڑھیں، آپ جو کہیں وہ پڑھیں، چونکہ سامعین اچھے اچھا دیکھیے، میں وہ مطلع پیش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ یہ سماتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھے سامعین ہیں میری نگاہوں کے سامنے، اگرچہ کم ہے مگر کم سے کیا مطلب ہے، ہمیں جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے، جب ان میں دم ہے تو آپ کو بھی کیا غم ہے۔ دیکھیے مطلب پہ مولانا شراف صاحب غور فرمائیں گے، وہ تو ہمارے بزرگوں کی شاعری ہے، میاں جہاں تک کام کرتا ہے ذہن وہاں تک شاعری ہو پاتی ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، ہم غلامان اعلیٰ حضرت ہیں۔ پھر فیضان لیتے ہوئے جب ہم کوئی شعر لکھتے ہیں تو اب اس وقت آپ مطلع سماعت کریں، اگر لگے کہ آپ کو مطلع بہتر ہے تو بس شریک سفر رہیں، اس نعت کے سفر میں میرے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہزاروں درد سہے کر اس لیے ہم مسکراتے ہیں، ہزاروں درد سہے کر اس لیے ہم مسکراتے ہیں، ہزاروں درد سہے کر اس لیے ہم مسکراتے ہیں، ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم مسکراتے ہیں، زمانہ زخم دیتا ہے، زمانہ زخم دیتا
دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں دیتا ہے زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں ہزاروں درد سہ کر اس لیے ہم مسکراتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں اور کمیٹی والوں کے اتنے پیارے چہرے ہیں اور ٹوپی بھی گنبد غوث اعظم کی صفت سے انہوں نے لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے ہیں آپ کے الحمدللہ مکمل سامعین بھی سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ یہ شعر دیکھیں غلامان مصطفیٰ کی طرف یہ شعر جو وابستہ ہیں دامن سے تمہارے یا رسول اللہ جو وابستہ ہے دامن سے تمہارے یا رسول اللہ جو وابستہ جو وابستہ ہے دامن سے تمہارے یا رسول اللہ جو وابستہ ہے دامن سے تمہارے یا رسول اللہ وہ لاکھوں میں ہزاروں میں وہ لاکھوں میں ہزاروں میں الگ پہچانے جاتے ہیں وہ لاکھوں میں ہزاروں میں الگ پہچانے جاتے ہیں زمانہ زخم دیتا ہے نبی مرہم لگاتے ہیں اور دیوانوں کے لیے مولانا شرافت صاحب قبلہ مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ کے بھی حوالے سے مولانا عبد القادر صاحب ہیں چلے گئے اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں تو ایسا شعر بھی میں پیش کرتا ہوں قاری ناظر صاحب شہادت کا عظیم بھائی شہادت کا بہت اچھی شاعری کے قلمکار شاعر یہاں تشریف فرما ہیں جن کو شرافت رضا کہا جاتا ہے یہ فی البدی شاعری کرتے ہیں بہت اچھی تو ان کے حوالے سے بھی ہے شہادت کا کبھی میدان جب آواز دیتا ہے شہادت کا کبھی میدان جب آواز دیتا ہے شہادت کا شہادت کا کبھی میدان جب آواز دیتا ہے شہادت کا کبھی میدان جب آواز دیتا ہے کٹانے سر وہاں شبیر کے دیوانے جاتے ہیں کٹانے سر بالکل پڑھی جائیں گی ابھی فرمائشیں اس کے بعد بالکل پڑھی جائیں گی اس کے بعد پڑھی جائیں گی
یا اس کو روک دیا جائے؟ اچھا، اور جو اس کلاب کا سب سے بڑا شعر ہے، تلیا پور میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں اور دانشوران قوم و ملت میری نگاہوں کے سامنے بھی تشریف فرما ہے، جو بہت بہت اونچی فکر کے مالکان ہیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اپنی فہرست میں سب سے بڑا شعر دے رہا ہوں۔ سب سے بڑا شعر حضرت سنیں جی، کبھی میدان جب آواز دیتا ہے کٹانے سر وہاں شبیر کے دیوانے جاتے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں جو ہمارا بڑا شعر ہے جی، ترمیم ہوتی رہتی ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فلک آنسو بہاتا ہے، دیکھیے یہ خاص شعر ہے، یہ ایسے مثال کی طرح نہیں ہے، سنیں توجہ سے۔ فلک آنسو بہاتا ہے، زمین بھی کانپ جاتی ہے، فلک آنسو بہاتا ہے، زمین بھی کانپ جاتی ہے، فلک آنسو بہاتا ہے، زمین بھی کانپ جاتی ہے، فلک آنسو بہاتا ہے، زمین بھی کانپ جاتی ہے، فلک آنسو بہاتا ہے، زمین بھی کانپ جاتی ہے، جوان بیٹے کا جب ابن علی لاشا اٹھاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت آج کی نورانی محفل بستی بستی کریا کریا پتی پتی بھول بھول نعرے تکبیر۔ فلک آنسو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلک آنسو بہاتا ہے، زمین بھی کانپ جاتی ہے، جوان بیٹے کا جب ابن علی لاشا اٹھاتے ہیں، جوان بیٹے کا جب ابن علی لاشا اٹھاتے ہیں۔ اور جو نعت سے محبت کرتے ہیں یا نعت کو پڑھتے ہیں ان کے لیے میں بڑا شعر دے رہا ہوں۔ مولانا شرافت صاحب، مجھے انعام ملتا ہے یہ ان کی نعت خوانی کا، مجھے انعام ملتا ہے یہ ان کی نعت خوانی کا، مجھے انعام ملتا ہے یہ ان کی نعت خوانی کا، میرے آنگن میں رہے مکے، میرے آنگن میں رہے مکے، پرندے چہچہاتے ہیں، میرے آنگن میں رہے مکے، پرندے چہچہاتے ہیں۔ سعید اختر اسی دم نعت کے اشعار کہتا ہوں، سعید اختر اسی دم نعت کے اشعار کہتا ہوں، خیالوں میں میرے سرکار جب تشریف لاتے ہیں، سعید اختر اسی دم نعت
کے اشعار کہتا ہوں خیالوں میں، میرے سرکار جب تشریف لاتے